قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ جن لوگوں کے حقوق کی تاکید زیادہ وارد ہوئی ہے وہ والدین، اور والدین میں بھی ماں کا درجہ زیادہ رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک شخص نے دریافت کیا ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں۔ وہ 3 بار یہ سوال دہراتے رہے، آپ نے 3 دفعہ ماں اور چوتھی دفعہ باپ کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں بھی ماں کے حقوق و احسان خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اگر ماں حاجت مند ہو تو اس کی کفالت اولاد پر واجب ہے، یہاں تک کہ اگر ماں مسلمان نہ ہو تب بھی اس کا نان و نفقہ ادا کرنا واجب ہے، اور اگر وہ خود صاحب جائیداد اور مالی اعتبار سے خود مکتفی ہو تب بھی اولاد کو چاہیے کہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کچھ ان کی خدمت میں پیش کیا کرے۔ یہ بھی اولاد کا فریضہ ہے کہ نہ ماں کی طرف سے بیوی پر ظلم ہونے دے اور نہ بیوی کی طرف سے ماں پر۔ ماں کے اخراجات کی کفالت کے علاوہ ان کا اکرام، ان کی خدمت اور جائز باتوں میں ان کی اطاعت واجب ہے۔ اگر ماں کسی ناجائز بات کا حکم دے تو اس کا ماننا جائز نہیں، بلکہ خوش اسلوبی سے ماں کو سمجھا دینا چاہیے۔ مثلا جہیز لینے کا مطالبہ کرے، بلا وجہ بیوی کو طلاق دینے کا مطالبہ کرے تو ایسی باتوں کا ماننا جائز نہیں۔ اگر زندگی میں اولاد کا انتقال ہو جائے تو اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد یا حادثاتی موت کی صورت میں سرکار سے ملنے والی امداد میں ماں کا بھی حصہ ہوگا۔ اگر مرنے والے کے بال بچے ہیں تو چھٹا حصہ، اور اگر بال بچے نہیں ہیں لیکن بھائی ہیں تو بھی چھٹا حصہ ملے گا، اور مرنے والے کے بچے بھی نہ ہوں اور بھائی بھی نہ ہو تو 1/3 ماں کا حصہ ہوگا۔ ان وضاحتوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام نے سماجی زندگی میں عورتوں کے حقوق کی کس درجہ رعایت کی ہے، کہ ایک طرف ان کو تمام مالی ذمہ داریوں سے آزاد رکھا گیا اور دوسری طرف خود ان کی مالی ذمہ داریاں باپ، شوہر، بیٹے اور بھائی کے ذمہ رکھی گئی ہیں، اور ان رعایتوں کے ساتھ ساتھ ان کو قریب قریب ان تمام رشتہ داروں کا وارث بھی مانا گیا ہے جن سے مردوں کو میراث ملتی ہے، اور مہر کی ایک خطیر رقم بھی شوہر سے دلائی گئی ہے۔ مغربی معاشرہ کی طرح عورتوں کو کمانے اور ملازمت کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کی لطافت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو گھر کی ملکہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ افسوس کے بعض حقیقت نا آشنا لوگ عورتوں کے لیے اس کو قید سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ قید نہیں ہے بلکہ ان کا تحفظ ہے۔ مردوں کو قوام قرار دیے جانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ خاندان کی ضروریات کا ذمہ دار اور اس کا محافظ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے سماجی قوانین میں بھی عدل ہے، انصاف بھی ہے، اعتدال بھی ہے اور توازن بھی، اور انسانی فطرت سے ہم آہنگی اور مرد و عورت کی صلاحیت کی پوری رعایت بھی۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی اس سے انحراف اور بغاوت کا راستہ اختیار کیا گیا ہے وہاں عدل و انصاف کے تقاضے مجروح ہوئے، خاندان بکھر گئے اور عورتوں کو آزادی کے نام پر سر بازار رسوا کرنے کا اور سامان لذت و ہوس بنانے کی ایک مکرانہ تدبیر کی گئی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔